بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیج کے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بات کریں گے کہ ہجرت کے وقت ان کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ تو اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام ہند ہے اور کنیت ام سلمہ ہے، مگر یہ اپنی کنیت کے ساتھ ہی زیادہ مشہور ہے۔ ان کے باپ کا نام حذیفہ اور بعد مورخین کے نزدیک سہیل ہے، مگر اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ ان کی والدہ عاتکہ بنت عامر ہے۔ ان کا نکاح پہلے حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی اعلان نبوت کے بعد جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے تھے اور سب سے پہلے ان دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر یہ دونوں حبشہ سے مکہ مکرمہ آ گئے اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ چنانچہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ پر کجاوا باندھا اور بی بی ام سلمہ اور اپنے فرزند سلمہ کو کجاوا میں سوار کر دیا، مگر جب اونٹ کی نکیل پکڑ کر ابو سلمہ روانہ ہوئے تو ام سلمہ کے میکے والے بنو مغیرہ دوڑ پڑے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے خاندان کی اس لڑکی کو ہرگز مدینہ نہیں جانے دیں گے، اور زبردستی ان کو اونٹ سے اتار لیا۔ یہ دیکھ کر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگ بھی طیش میں آ گئے۔ ان لوگوں نے غضبناک ہو کر کہا کہ تم لوگ ام سلمہ کو محض اس بنا پر روکتے ہو کہ یہ تمہارے خاندان کی لڑکی ہے، ہم جس کے بچے کو ہرگز تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے، اس لیے یہ بچہ ہمارے خاندان کا ایک فرد ہے۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے بچہ کو اس کی ماں کی گود سے چھین لیا، مگر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ ترک نہیں کیا، بلکہ بیوی اور بچے دونوں کو چھوڑ کر تنہا مدینے چلے گئے۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر اور بچے کی جدائی پر صبح سے شام تک مکہ کی پتھریلی زمین میں کسی چٹان پر بیٹھی ہوئی تقریباً 7 دن تک زار و قطار روتی رہی۔ ان کا یہ حال دیکھ کر ایک چچا زاد بھائی کو ان پر رحم آ گیا۔ انہوں نے بنو مغیرہ کو سمجھا بجھا کر کہا، آخر اس مسکینہ کو تم لوگوں نے اس کے شوہر اور بچے سے کیوں جدا کر رکھا ہے؟ تم لوگ کیوں نہیں اس کو اجازت دے دیتے کہ وہ اپنے بچے کو لے کر اپنے شوہر کے پاس چلی جائے؟ بالا آخر بنو مغیرہ اس بات پر رضامند ہو گئے کہ یہ مدینہ چلی جائے۔ پھر ابو سلمہ کے خاندان والے بنو عبد الاسد نے بھی بچے کو ام سلمہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچہ کو گود میں لے کر اونٹ پر سوار ہو گئی اور اکیلی مدینے کو چل پڑی، مگر جب مقام تنعیم پر پہنچی تو عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوگی، جو مکے کا مانا ہوا ایک نہایت ہی شریف انسان تھا۔ اس نے پوچھا، ہے ام سلمہ کہاں کا ارادہ رکھتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ اس نے کہا، کیا تمہارے ساتھ کوئی اور دوسرا نہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درد بھری آواز میں جواب دیا کہ نہیں، میرے ساتھ اللہ اور میرے بچے کے سوا کوئی نہیں۔ یہ سن کر عثمان بن طلحہ کی رگے شرافت بھڑک اٹھی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، میرے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ تمہارے جیسی ایک شریف زادی اور ایک شریف انسان کی بیوی کو تنہا چھوڑ دوں۔ یہ کہہ کر اس نے اونٹ کی مہار اپنے ہاتھ میں لے لی اور پیدل چلنے لگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم، میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف کسی عرب کو نہیں پایا۔
جب ہم کسی منزل پر اترتے تو وہ الگ کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا اور میں اپنے اونٹ کے پاس سو جاتی۔ پھر روانگی کے وقت جب میں اپنے بچے کو گود میں لے کر اونٹ پر سوار ہو جاتی تو وہ اونٹ کی مہار پکڑ کر چلنے لگتا۔ اسی طرح اس نے مجھے کعبہ تک پہنچا دیا اور وہاں سے یہ کہہ کر مکہ چلا گیا کہ اب تم چلی جاؤ، تمہارا شوہر اسی گاؤں میں ہے۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس طرح باخریت مدینہ پہنچ گئی۔ یہ دونوں میاں بیوی عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہنے لگے، مگر 4 ہجری کو جب ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو باوجود اس کے کہ ان کے چند بچے تھے مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا اور یہ اپنے بچوں کے ساتھ کشانہ نبوت میں رہنے لگی اور ام المومنین کے معزز لقب سے سرفراز ہو گئی۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حسن و جمال کے ساتھ ساتھ عقل و فہم کے کمال کا بھی ایک نمونہ تھی۔ امام الحرمین کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ام سلمہ کے سوا کسی عورت کو نہیں جانتا کہ اس کی رائے ہمیشہ درست ثابت ہوئی ہو۔ صلح حدیبیہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنی اپنی قربانیاں کر کے سب لوگ احرام کھول دیں اور بغیر عمرہ ادا کیے سب لوگ مدینہ واپس چلے جائیں کیونکہ اسی شرط پر صلح حدیبیہ ہوئی ہے، تو لوگ اس قدر رنج و غم میں تھے کہ ایک شخص بھی قربانی کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کے اس طرز عمل سے روحانی کوفت ہوئی۔ آپ نے معاملے کا حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تذکرہ کیا تو انہوں نے یہ رائے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی سے کچھ نہ فرمائیں، خود اپنی قربانی ذبح کر کے اپنا احرام اتار دیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا۔ سب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مایوس ہو گئے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے معاہدے کو ہرگز نہ بدلیں گے، اس لیے سب صحابہ نے اپنی اپنی قربانیاں کر کے احرام اتار دیا اور سب لوگ مدینہ منورہ واپس چلے گئے۔ حسن و جمال اور عقل و رائے کے ساتھ ساتھ فقہ حدیث میں بھی ان کی مہارت خصوصی طور پر ممتاز تھی۔ 378 حدیثیں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ بہت سے صحابہ اور تابعین حدیث میں ان کے شاگرد ہیں۔ ان کے شاگردوں میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا شامل ہیں۔ مدینہ منورہ میں 84 برس کی عمر میں وفات پائی اور ان کا وفات کا سال 53 ہجری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ جنت البقیع میں ازواج المطہرات کے قبرستان میں دفن ہے۔